ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر شہزاد لطیف صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ تھینک کو۔ یو۔ اچھا جی، آج تھوڑا معیشت کے حوالے سے جس طرح ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تھوڑا ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کی تھوڑی جرنی کے حوالے سے جان لیتے ہیں، کوالیفیکیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویل 1983 میں امریکہ گیا تھا۔ آئی ڈیڈ مائی بیچلرز دیئر، ماسٹرز اینڈ دین پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل اکنامکس۔ تو بیسکلی آئی بلانگ ٹو اے بزنس فیملی. I never intended to do the academics or teaching. عام طور پہ پی ایچ ڈی جو کرتے ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں، تو ہماری بزنس فیملی تھی، تو اس لیے ہم I just did it for the sake of it basically because I wanted to do something good. تو اس کے بعد میں نے واچ کرتا رہا پاکستانی اکانومی کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. تو الحمدللہ I'm at an age that I have done enough for myself. تو میں نے سوچا لیٹس گو ٹو پاکستان اینڈ ڈو سم تھنگ گڈ فار دا کنٹری، فار دا پیپل آف پاکستان. تو اب یہ ہے کہ I'm back here الحمدللہ completely. My kids are there, my business are still there. لیکن یہ ہے کہ میں ادھر پاکستان میں ہوں، تو الحمدللہ I'm trying to do something good for here. اچھا، اس میں جب ہم پاکستان کی پوری اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جو ہماری معیشت کا حال ہے، سیاسی صورتحال ہے، کیا کہیں گے؟ In one word, really bad. That's two words actually. Bad, really bad. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس لیول پہ کیسے پہنچا، it's been bad management over the past 75 years. اتنا خراب کیا، پلاننگ کی، lack of planning I should say. پراپر فورکاسٹنگ نہیں کی پراپرلی. لوگ جو ہونے چاہیے جو پراپرلی اکانومی کو مینیج کرنے والے وہ نہیں انسٹال کیے گئے پراپر پوزیشنز پہ. تو اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس ان دس کنٹری نا. سب کچھ جو ہے نا پولیٹیسائزڈ ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ all is not lost. اللہ کرے گا انشاءاللہ with proper planning, with proper steps, but very concrete steps. اب یہ جو نا ہم الیکشن کروا لیں گے دوسری آ جائے گی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہونے والا. اب یہ کسی کے پاس ایک میجک وانڈ نہیں ہے کہ وہ آئے گا کہ وہ صحیح کر دے گا. تو اس کے لیے پراپر سٹیپس لینے پڑیں گے، کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے، سسٹمک چینجز لانی پڑیں گی. تو اسی صورت میں ہم انشاءاللہ اس کو وی کین ریورٹ بیک. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جو ہماری پاکستان کی معیشت ہے اس میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ ملک کیسے ہمارا ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے بہت زیادہ کرائسس ہے. یہ تو ہم جس ایک بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہم بہت زیادہ اس سے بھی گہرے ہیں، یوں سمجھ لیں جو حالات ہیں. صحیح بات ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں، کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سسٹمک چینجز لانی پڑیں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ابھی آپ I don't know if you know 10,000 ارب روپیہ ہر سال ہم حکومت پہ خرچ کرتے ہیں just to run the government. That's like 10% of GDP. A country of our size, it's a huge amount. اس طرح ہم تو نہیں چلا سکتے. ہمیں پراپرلی ایک اپنا کمپیکٹ گورنمنٹ لے کے آنا پڑے گا، چھوٹی گورنمنٹ لے کے آنی پڑے گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گورننس بھی بہتر ہوگی، آپ کی کرپشن بھی کم ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا وہ جو اتنا خرچہ آپ جو کرتے ہو آپ ڈیولپمنٹل پروگرامز پہ لگاؤ rather than spending. میں تو کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو پالنے پہ لگا رہے ہیں ہم اتنا پیسہ. تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو کرنا چاہتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھی آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے، آئی ایم ایف کر رہا ہے، they basically putting you on a proper track. IMF is a bank. جیسے ابھی آپ کسی بینک پہ جاؤ گے وہ بولیں گے بھی آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کے ریسورسز کیا ہیں، آپ کس طرح ہمیں پیسہ واپس کرو گے. They need their money back. تو یہ چیز ہم نے ان کو ملک کو بھی ہم نے اس طرح ہی کرنا ہے کہ ڈسپلن لے کے آنا ہے، فسکل ڈسپلن لے کے آنا ہے.
تاکہ ہم یہ کہہ دیں بھئی اپنے ورلڈ انسٹیٹیوشنز، گلوبل انسٹیٹیوشنز لائک IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا اور فرینڈلی کنٹریز آلسو، بیکاز اس نیج پہ ہمیں ان سب کی ہیلپ چاہیے. وی کی ناٹ ڈو ایوری تھنگ آن آور اون ایٹ دس اسٹیج. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کو بتائیں کہ بھئی ہم نے یہ سٹیپس لیے ہیں، کانکریٹ سٹیپس لیے ہیں، اور آپ جو نا ہمیں تھوڑا سا تھولا رکھیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس طرح ہمارے ساتھ وہ ہیلپ کریں گے. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب صحیح ٹریک پہ آ گئے ہیں. جیسے وہ 75 سال ہم نے ضائع کیے نا، وہ اب کچھ بہتری آئی ہے. صحیح. اچھا، اس ٹائم جو قرضوں کی صورتحال ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن. اس سے یہ ہے کہ ہم جیسے پہلے بولا میں نے کہ ایک تو فوری طور پہ ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ لیول کو چھوٹا کیا جائے، ٹرو آسٹیریٹی میجرز لیں. اب یہ نہ ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وی آر ٹیکنگ آسٹیریٹی اسٹیپس، لیکن ہم جب امریکہ جائیں 100 بندوں کا سال لشکر لے جائیں اور 5 اسٹار ہوٹلز میں رہیں. People watch us, these institutions watch us. یہ کہتے ہیں یار آپ زبانی کلامی تو بڑا کچھ کہتے ہیں کہ ہم austerity measures کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو. They watch this. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ true austerity measures لینی پڑیں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آپ کو پراپر پلاننگ کرنی پڑنی ہے کہ بھی ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھائیں. آپ کی جو انورڈ لکنگ پالیسیز ہوتی ہیں اکانومی، دیر از اے ٹرم انورڈ لکنگ پالیسیز. ہمیں آپ کو اپنے دیکھنی ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کیسے ڈیولپ کریں، اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اس میں آپ کی کمرشل ٹیکس بیس بڑھتی ہے، امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اور جیسے بھی امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو پھر آپ کی انڈیویجول ٹیکس بیس بڑھتی ہے. تو دیٹ ہیلپس یو ود یور فسکل ڈیفیسٹ. لیکن ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ عوام بیچاری کو بہت زیادہ گھسیٹا جاتا ہے. جو بہت اپر لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ٹیکس کے حوالے سے تو وہ تو اپنے بچنے کے کوئی نہ کوئی اس طرح کا وے نکال لیتے ہیں، جیسے شارٹ کٹس، کہ آپ کسی طریقے سے بچ جائیں، آپ کے اثاثے بھی وہیں رہیں، آپ کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے، اور آپ کی سب چیزیں، کیونکہ یہاں ہمارے پاکستان میں یہ چیز ہے کہ شارٹ کٹ کا بہت استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو سیف کر بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر جو ایک تھوڑا پیسے والا ہوگا، تھوڑا جس کے پاس کچھ پاور ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کر لے گا. بالکل صحیح. لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایک بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک اپنی سمجھ لے ایک نوکری کر رہا ہے یا دہاڑی کر رہا ہے، تو اس سے آپ نے ڈبل ٹرپل اس سے لے لینا. بالکل صحیح بات. وہ بھی ہم انڈائریکٹلی تو بہت سارے ٹیکسز اس ٹائم پے کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسنگ. There needs to be progressive taxing involved. اس پہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ بھی آپ اگر 100,000 روپیز سال کا کماتے ہو، you don't have any taxes. But you still have to file. اس لیے کہ آپ لوگوں اپنا حکومت کے جو نا ریکٹ میں ہاؤ، اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی آفت آ جاتی ہے، they need to be helped. اب لوگوں کا کانسیپٹ ادھر یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے نا، فائل کرنا ہی نہیں ہے نا. لیکن ایک بات ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم باہر کے چلے جائیں، ہم اسلام آباد جائیں، ہم لاہور جائیں، ہم کراچی جائیں، تو یہ سکتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. ایبسولوٹلی. لوگوں کے پاس پیسہ ہے. بات کر رہے تھے کینیڈین برانڈ کی. ہاں، تو برانڈز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جو رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے شاید اتنی یہ مہنگائی ان کے لیے اتنے میٹر نہیں کرتی. ایبسولوٹلی. ایک عام بندہ ایک جو ہے وہ تو اس ٹائم اس میں پس رہا ہے نا، اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا ملک باہر سے قرض لیتا ہی نہیں، انہی کے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کے پاس بہت پیسہ ہے. Exactly. There is a term in economics, it's called inelasticity of items or products. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قیمتیں جو مرضی بڑھ جائیں، اگر آپ کو ڈیمانڈ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ still buy ہے. لیکن یہ کہ وہ جو غریب آدمی اگر پرائس بڑھے گی تو obviously he cannot afford. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے سر جاننا چاہوں گی، ایک تو ہم نے یہ جانا کہ اس ٹائم جو آپ نہیں سمجھتے ہیں ہاں جس طرح کا اس ٹائم سیاسی صورتحال ہے، پالیسیز بنائی جاتی ہیں، لاز بنائے جاتے ہیں، لیکن آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی بس جسٹ آپ ایسا ڈمی بٹھا دیتے ہیں، بٹ ان کے جو مشورے ہیں یا اگر ان کی کچھ چیزیں ہیں ان پہ کبھی بھی ان سے اس طریقے پہ عمل نہیں کیا جاتا. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج صرف ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ
یہ کیا کریں گے؟ That's absolutely what I said earlier کہ ہم سب چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. ہم ایکسپرٹس کو بھی پولیٹیسائز کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ کرو جو ہم کہتے ہیں, لیکن یہ کہ فیس ان کا استعمال کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اس پہ, انف از انف, اور اس میں یہی بیسیکلی میں نے اپنے اسٹرکچر جو پاکستان میں ہے نا اس کو میں نے بتایا ہے کہ بھئی ہمارے جو پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, بیوروکریٹک, جوڈیشل یہ اسٹرکچرز کیا ہیں, تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ایشوز کیا ہیں ہماری, وہ میں نے اس پہ ایمفیسائز کیا. اور دین آبویسلی اپنا گیون مائی اپروچ کہ پرپوزڈ ایک پولیٹیکل اور اکنامک اسٹرکچر میں نے پرپوز کیا پاکستان کے لیے, which I feel it's going to be very effective, not only for the short term, for the long haul as well. اچھا, ہم صرف وقتی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں اچھا وقتی چیزیں ٹھیک ہو جائیں, ہم لانگ ٹرم پہ جاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو کتنا فائدہ دے. اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھیں تو انہوں نے لانگ ٹرم چیزوں کو پلان کیا کہ اگر چیزیں چلیں تو وہ لانگ ٹرم چلیں. کوئی ہم یہاں پر کہتے ہیں اچھا صرف وقتی جو چیزیں ہوتی ہیں بس انہیں کو سیٹ کر لو کہ معاملات بہتر ہو گئے, اور اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. اچھا پھر اب ایک نئے سرے سے پھر ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی زمینی آفت آ جائے یا آسمانی آفت آ جائے تو پھر ہم لوگوں کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اور جس طرح بھی مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے. اسی ایڈ ہاکزم کہتے ہیں اس کو. بیسیکلی واٹ یو ڈو از تھوڑا سا کام کر لیا, سارا ٹھیک ہو گیا, لوگوں کی اپنا میڈیا کی نظریں دوسری طرف ہو گئیں تو سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم وہی نا وقتی چیزیں ہم کر کے کچھ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اس چیز کو پیٹیں گے اور اس کے بعد پھر بھول جائیں گے. بالکل. واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہی ساری بات ہو رہی ہے سر, بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کے, بہت سارے ایکسپرٹ, جس طرح آپ باہر سے یہاں آپ شفٹ ہوئے اپنے ملک کے لیے, لیکن اب ہم نے جو صورتحال دیکھی ہے ابھی بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز, انجینئرز, ہمارے یہاں کے ایکسپرٹ وہ یہاں سے چلے گئے, موو کر گئے. یہ کہتے ہیں ہمارے ملک پہ ہماری وہ ویلیو بھی نہیں ہے اور نہ ہم یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیے اس بارے میں؟ یہ ہمارے ملک کے لیے کتنا نقصان ہے؟ بہت نقصان ہے. آبویسلی برین ڈرین از اے ہیوج لاس فار دا کنٹری, اکانومی کے لیے, ڈومیسٹک اکانومی کے لیے. اپرچونیٹیز نہیں نا پرووائڈ کر رہے ہمارے حکمران, پر حکمران ہمارے اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کر پا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لائک آئی سیڈ ارلیئر انورڈ لکنگ پالیسیز ہونی چاہیے ہمیں. وی آر ناٹ ایٹ اے اسٹیج کہ ہم کھول دیں اپنی اکانومی کو پورے دنیا کے لیے کہ بھئی امپورٹ کرتے جاؤ. لیکن یہ کہ ہم اپنا ڈومیسٹک جو امپورٹ کرتے ہیں اس کا الٹرنیٹیو ہم پاکستان میں کیوں نہ بنائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ڈالر کی, روپے کی ویلیو اوپر جائے گی, آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی, آپ کی ٹیکس بیس بڑھے گی. You know, there's so many benefits out of that. لیکن یہ وہ بات ہے کہ ایڈ ہاکزم, وہ بس وہ تھوڑا سا کام کر لیا سارا ٹھیک ہو گیا تو that's it. ابھی جو ہمارے روپے کی قدر جو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی گر گئی ہے ہی نہیں نا بالکل. آپ نے اپنی ہماری کرنسی اس ٹائم جو صورتحال ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کی ویلیوز کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہی بات ہے نا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ we have to show the world that we are serious. We are getting on back on the right track. یہ چیز دیکھنے والی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ اندر آتی ہے, فورن انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اندر آتی ہے, تو اس سے روپیہ امپروو ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کو بڑھائیں. Instead of importing things, export. ہم نے تو آج تک ایکسپورٹ کو توجہ ہی نہیں دی, ہماری جو ترجیحات میں بھی کبھی شامل نہیں رہا. اگر ہم بس وہ 2-3 چیزیں ہیں, لیدر کی چیزیں اور آپ کی کاٹن کی چیزیں ہیں. کاٹن بھی اب کہاں رہ گیا؟ کاٹن بھی اب ہم امپورٹ کرتے ہیں. کپاس کو دیکھ لیں, ہمارے یہاں پہ کپاس کی بہت ویلیو, بالکل پوری دنیا بھر میں مشہور تھی ہمارا کپاس. لیکن اب ہم کپاس کی ہماری تو وہ چیز ہی نہیں رہ گئی. ہم تو باہر کی چیزیں, ہمارے دالیں باہر سے آ رہی ہیں, ایڈیبل آئلز ہمارے باہر سے آتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ we call ourselves ہم ویسے کہتے ہیں, ہم پڑھتے آئے ہیں شروع سے کہ ہم معدنیات سے مالا مال ہیں, معدنی ذخائر ہیں, ہمارے زراعت سے تو رچ ہے,
ابھی کیا زراعت کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, کسان آپ کو پریشان نظر آتے ہیں آپ کو. ایبسولوٹلی. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ویلیو ایڈنگ کرنے کی بجائے را مٹیریل بیچ دیتے ہیں. ہاں, I mean, look at that stupidity کہ ہم اتنی لوگ ہیں ہمارے پاس جن کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے, ان امپلائڈ ہیں. انسٹیڈ آف سینڈنگ آؤٹ را مٹیریلس, انڈسٹریلائز کرو, انڈسٹری لگاؤ تاکہ وہ ویلیو ایڈ کر کے تو پھر ان کو بھیجو. ایک تو آپ کا ڈالر بھی زیادہ آئے گا ملک میں, اور ایک آپ کے لوگ بھی امپلائی ہوں گے. ابھی تو بیچ میں جیسے ریسنٹلی ہوا کہ ڈالرز ہی ختم ہو گئے, مطلب یہ کنڈیشن آ گئی کہ آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, صحیح بات ہے. تو ابھی اس حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ بہت جدید ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو وہ چیزیں بھی ہم ان سے بھی بہت پیچھے ہیں. بہت پیچھے ہیں. I mean, it's just crazy how far back we are. یہ چیز ہے کہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے نا. Proper planning, there is something called short term planning, middle term planning and the long term planning. ہم تو بس وہ شارٹ ٹرم تھوڑا بہت کر کے تو وہ ٹھنڈے بیٹھ ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہماری سیاسی صورتحال ہے, ہماری جو اس ٹائم حکومتی نظام ہے, یہ کیسا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا یہ آگے جا کر ہمیں کوئی فائدہ اس سے مل سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم وی ہیو ٹو میک اے چینج. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میں نے اپنی کتاب میں ایک پرپوز کیا ہے ہائرارکل اسٹرکچر. ابھی کیا ہے کہ اوور لیپنگ سسٹم ہے. پریزیڈنٹ بیسیکلی وہ ہے آپ کا سیریمونیل, وہ لیکن کروڑوں روپے ان کا ہے وہ اپنا پروٹوکال, تنہائی پروٹوکال, دین بیکمس پرائم منسٹر. اسی طرح ان کا بھی لاکھوں میں کروڑوں میں پروٹوکال, تنہائی جو whatever. 85 ministers, advisors. Most of them do not know their portfolio. تو یہ ہے کہ I mean, what in the world are we doing? تو یہ چیز ہے کہ جو میں نے پرپوز کیا ہے, it's a hierarchy, very simple structure. President voted simply by people, one vote, one person, وہ اس کو elect کرے گا. He will have of his own choice maximum of 20 اپنا ministers. اس کے بعد میں جو پلان کیا ہے اس میں ڈیولوشن آف پروونسز کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ ابھی جو ہر پروونس میں یہ سچویشن ہے نا, گورنر ہے, پھر آپ کا سی ایم ہے, پھر آپ کے 100 کے حساب سے منسٹرز ہیں, تو اس کے بھی اتنے ہی اربوں روپے خرچے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیٹ. تو آپ کو ڈیوالو کر کے ان کو وہ ایک ہائرارکل اسٹرکچر میں پورے ملک کو لے کے آنا ہے. ڈویژنل لیول گورنمنٹس ہوں 30 آف دم, 30. اس میں ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ, اور اس طرح یہ ہوگا کہ اسی کی پالیسیز جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ اپلائی ہوں گی. بالکل, اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں نا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے ہمارے حکومتی نظام کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے. الیکشن ہوتے ہوئے ویسے آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے. میں جو پہلے عرض کر رہا تھا, تھوڑا سا اگر مجھے موقع دیجئے کہ یہ جو پلان میں نے جو وضع کیا ہے اسٹرکچر گورنمنٹ کا, اس میں ہم کسی سیاستدان کے خلاف نہیں بات کر رہے, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں بات کر رہے, ہم صرف نظام کی بات کر رہے ہیں. ہماری پارٹی ہے اپنا پاکستان تحریک نظام. ہم اس کے تحت اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں. اس کا صرف اس لیے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف اداروں کو جو ہے نا امپاور کرنا چاہتے ہیں, امپاور کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کام ان اداروں کا ہے کہ اپنے ٹائم پہ سب کام ہو, اپنا کس سے پیسے کس نے لینے ہیں, کس نے لوٹے ہیں, سارا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, یہ وہ اداروں کا کام ہے. جیسے امریکہ میں فار ایگزامپل ایف بی آئی ہے, یہ جو نا وہ کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. اگر ان کی اپنی حکومت بھی ہو تو وہی ہینڈل کریں گے, ایف بی آئی ہینڈل کرے گی.
اور ایون دا پریزیڈنٹ اور دا گورنرز ان کو بھی کر دیں گی, امپیچ کر دیں گی اور جیل میں ڈال دیں گی. تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے, اور لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ضروری نہیں ہے کہ الیکشن صحیح ہو جائیں گے تو ان کے پاس کوئی میجک وانڈ ہوگا تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا, یہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں, اس میں پولیٹیکل سٹرکچر کو امپلیمنٹ کریں, جیسے میں نے پہلے عرض بھی کیا اور یہ میں نے کتاب میں بھی پرپوز کیا ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ جیسے ابھی صوبائی حکومتوں کی اگر ہم بات کریں, ان کو خود مختاری میں ہوئی تو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوا. پولیٹیکل پارٹیز نے ایک سٹنٹ چلایا تھا 18th امینڈمنٹ ان کے اپنے فائدے کے لیے. سندھ میں یو نو وچ پارٹی, اور اس پنجاب میں یو نو وچ پارٹی, وی ڈونٹ مینشن. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فائدوں کے لیے کر لیا کہ بھئی ہم سندھ میں یا پنجاب میں یہ جو ادارے ہیں, یا پورے ملک میں دوسرے صوبوں میں بھی یہ ادارے ہم چلائیں گے. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے یا ریلیجس افیئرز ہے یا جو بھی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ان اداروں کو ادارے انڈر پروونشل گورنمنٹ آ کے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ پرہیپس ناٹ. فائدہ تو ہم کہیں پہ بھی نہیں دیکھ رہے نا اس ٹائم. اوور آل ہم اگر اپنے اس ٹائم جو سیاسی صورتحال ہے ہم اس کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں دے سکتے یا اپنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بہت زیادہ کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم بہت زیادہ مشکلات دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہیں ہمارے ملک کا پھر بھی نظام چل رہا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ کے یہاں سے چل رہا ہے, بٹ چل ہی رہا ہے. ہاں, بٹ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو خراب کرنے میں. بالکل. اچھا, آپ نہیں سمجھتے ہماری سیاست جس طرح اب چل رہی ہے, جو سیاست ہماری اس ٹائم چل رہی ہے, بلیمنگز ہیں, گالی گلوچ ہے, سیاست کو کچھ اور ہی ایک تماشا بن کے رہ گیا ملک کا. ہم جہاں سے بھی سنے تو یہی کہتے ہیں یار پاکستان, لوگ ڈرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. بالکل. سیاست پہ نوجوان کیسے آئیں گے, نئے لوگوں کو کیسے موقع ملے گا کہ وہ اب آئیں اور اس میں شامل ہوں؟ ویری گڈ کوشچن. ایکچولی اس کے لیے سیاسی شعور بہت ضروری ہے. بچوں کو خاص کر سب کو چاہیے ہمیں سیاسی شعور. ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ہم چاہے جو بڑی اچھی اونچی تقریر کر لیتے ہیں نا, ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یار یہ تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے تو اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کا پلان کیا ہے, اس کا لانگ ٹرم پلان کیا ہے ملک کے لیے. وی ڈونٹ لک ایٹ دیٹ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیاسی شعور جو ہے نا وہ دیں لوگوں کو کہ جو سیاست ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو اچھی طرح جانچ کے پھر ووٹ دیں کہ یہ بندہ یار واقعی اس کو کچھ کرے گا ملک کے لیے کہ نہیں کرے گا. اور دوسرا سیاسی شعور کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو لے آتے ہیں سیٹ پہ, جیت جاتا ہے وہ اپنے آپ کا نمائندگی, تو میک شور کریں کہ اس کو ریگولر بیسس کے اوپر احتساب کریں اس کا کہ بھئی میں نے تمہیں ووٹ دیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ نا یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ اس کا وہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو کام کے لیے اپنے علاقے کے لیے کہ نہیں کر رہے. تو یہ احتساب جو ہے نا کنٹینیوس بیسس وہ بھی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. آج تک احتساب کبھی مکمل ہو سکا ہے کسی بھی کا؟ کسی کا بھی احتساب کرنا ٹاکنگ اباؤٹ آئیڈیالزم. لیکن جو میں نے اگین آئی ریفر ٹو مائی بک, جو میں نے پرپوز کیا ہے اس کے تحت وہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی, آپ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ لرن کریں کہ سیاست ہوتی کیا ہے. اس سیاست گندی چیز کا نام نہیں ہے. سیاست از اے گڈ تھنگ. سیاست مینز گیٹنگ دا کنٹری اپ. سیاست مینز کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک اچھا نمائندہ لے کے آئیں, اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے لے کے آئیں, ملک کے لیے بہتری کے لیے اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیں. اور وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میک شور کریں کہ ان کی ایک کانسٹنٹ احتساب ساتھ ساتھ کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا, ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.